السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ویورز آپ سبھی کو ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آمد بہت 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 مبارک ہو۔ الحمدللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا۔ اس مہینے کی آمد اللہ اکبر، اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اللہ اکبر۔ پیارے پیارے محترم ناظرین، الحمدللہ FJN چینل اس مہینے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام باتیں میرے حضور کی، جی ہاں، یہ لے کر براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے۔ مکمل پروگرام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیے، اسٹارٹ ٹو اینڈ دیکھیے، انشاءاللہ تعالی علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا، اور یوں کہیے کہ ایک نئے انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانے کا ذہن بنے گا۔ جی ہاں، اب تک بھی ہم نے جشن ولادت مختلف انداز سے منایا ہے۔ FJN چینل آپ کو ایک اور اچھا انداز بتا رہا ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ جب آپ مکمل پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ آپ خود ہی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ واقعی زندگی میں بہت سے عید میلاد ہم نے منائے، بہت سالوں سے الحمدللہ ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ FJN چینل کے ذریعے جو ہمیں میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے یہ بھی بہت ہی پیارا پیغام ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سبھی عاشقان رسول اس انداز سے بھی جشن ولادت منانا شروع کر دے۔ محترم ناظرین، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سب سے پہلے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، یا قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، صبح و شام صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے حصہ حاصل کرنا ہے۔ تو FJN چینل کے ویورز، مبارک مہینہ ہے ربیع الاول شریف، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ بڑی پیاری فضیلت آپ نے درود پاک کی سنی، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ وہ باتیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، چونکہ ماہ ولادت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک عاشق رسول کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین اکرام بڑی توجہ سے سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ
اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ یوں تو سارا ہی سال ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، لیکن بالخصوص اس ماہ میں یعنی ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب ذکر حبیب علیہ السلام کے بہت سارے طریقے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے سے کیا مراد؟ عام ناظر، عام جو ہے وہ دیکھنے والے ایف جی این چینل کے ویور سوچیں گے کہ ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کس طرح کریں؟ تو ناظرین کرام، اس کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ بھی آقا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نعت شریف پڑھنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان کرنا، شان و عظمت کو بیان کرنا۔ اسی طرح محفل میلاد کرنا یا محفل میلاد میں شرکت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ذکر رسول کی اقسام ہے۔ تو ناظرین کرام، انہی اقسام میں سے ایک قسم یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان کرنا اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سننا اور اسے لوگوں تک پہنچانا۔ جی ہاں، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ ایف جی این چینل کا یہ پروگرام باتیں میرے حضور کے لیے حاضر ہے۔ ماشاءاللہ اس میں مبلغ دعوت اسلامی نعت خواں اسلامی بھائی نصیر الدین عطاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے نعتیں پڑھتے، اور چونکہ ابھی آپ نے سنا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ذکر رسول ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ ذکر حبیب ہونا چاہیے، اور ذکر رسول، ذکر حبیب کا ایک طریقہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اور ہاں ناظرین، چونکہ آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، تو آئیے نا مل کر کچھ آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے مبارک نعرے لگا لیتے ہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر جو مشہور نعرے لگائے جاتے ہیں، آئیے ایف جی این چینل کے ویورز، میں اور آپ مل کر ان نعروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، مجتبیٰ کی آمد۔ مرحبا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، اظہار مسرت، اظہار خوشی میں اور آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ایک بڑا ہی پیارا کلام آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت والا مل کر پڑھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ذکر رسول میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا، آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا، آ گئے مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا،
آئے شمس الضحی مرحبا مرحبا آئے شمس الضحی مرحبا مرحبا شاگ بدر الدجا مرحبا مرحبا مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا ملجا کی ولادت مرحبا ماوا کی ولادت مرحبا مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی گوا مہنگے کی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی گوا مہنگے کی فضا گنگناتی صبا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بولو مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ تھی گواہ مشک بار آئی ہر صبح گار تھی گواہ مشک بار آئی ہر صبح گار نکھری نکھری فضا مرحبا مرحبا واعظ خوش بیاں ان کا ہر نعت خواں واعظ خوش بیاں ان کا ہر نعت خواں کہتا ہے کہتا تھا کہتا ہے کہتا تھا کہتا ہے کہتا تھا مرحبا مرحبا مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہے بڑا مرتبہ مانگے میلاد کا ہے بڑا مرتبہ مانگے میلاد کا ہے بڑا مرتبہ مانگے میلاد کا اس میں کیا شک بھلا مرحبا مرحبا عید میلاد گئے کس قدر شاد گئے عید میلاد گئے کس قدر شاد گئے قلب تارکا قلب تارکا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا
یاسین کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ. مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. FGN چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی. ابتداً پروگرام کی سٹارٹ میں آپ نے یہ بات سنی کہ ہم برسوں سے جشن ولادت مناتے آ رہے ہیں اور الحمدللہ اس سال بھی منائیں گے، بلکہ اس سال ہی کیوں، اللہ کی رحمت سے جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے رہیں گے. ناظرین اکرام، FGN چینل جو یہ پروگرام پیش کر رہا ہے باتیں میرے حضور کی، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جشن ولادت منانے کے لیے خوشیوں کا اظہار کرنا، گھروں کو سجانا، یہ سب تو ہے ہی اور کرنا بھی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پیارے کا برتھ ڈے، سالگرہ، جنم دن، یوم پیدائش ہوتا ہے تو وہ پیارا کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے کہ اپنے پیارے کو اس کی پسند والا کوئی تحفہ دے، تو کوئی گفٹ دے، تاکہ جس کی برتھ ڈے ہے، جس کی سالگرہ ہے، جس کا جنم دن ہے، وہ اس سے خوش ہو جائے کہ اس نے میری پسند کا تحفہ دیا. ہم امتی ہے، غلام ہیں آقا کریم علیہ السلام کے. ہم آقا علیہ السلام کو کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ان کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر. جی ہاں، انہی کے صدقے قرآن ملا، انہی کے صدقے ایمان ملا، بلکہ انہی کے صدقے ہمیں رب کی پہچان ہوئی. انہی آقا علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے. ہم کیا پیش کریں؟ کیا نظر کروں جانا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. آقا میں آپ کو کیا پیش کروں؟ تو اب بڑی پیاری روایت ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں سے محبت یہ آقا سے محبت کی نشانی ہے. تو ہم سب عاشقان رسول کو چاہیے کہ کیوں نہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے. آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کریں تو ہر عمر کے افراد کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. جی ہاں، تو کیوں نہ اس جشن ولادت کے موقع پر ہم کچھ ایسی نیت کریں کہ جن سے ہمارا تعلق ہے، جن باتوں سے ہمارا تعلق ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق جو رہنمائی فرمائی ہے، ہم انشاءاللہ اپنے آقا علیہ السلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس طرح آقا علیہ السلام کو تحفہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب تک زندگی غفلت میں گزر رہی تھی، اس جشن ولادت کے موقع پر FGN چینل کے ذریعے سے گویا جو مجھے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کو جو پسند ہے وہ چیز آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت کیجئے. تو آقا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اب جو مجھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان باتوں کو اپنا کر کے آپ کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پیش کروں گا انشاءاللہ الکریم. تو FGN چینل کے ویورز، ہمارا یہ پروگرام حضور کی باتیں میرے حضور کی، اس میں انشاءاللہ روزانہ کسی ایک ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج کا بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے. جی ہاں ناظرین، آقا علیہ السلام کی بچوں پر شفقت
اور ہمارا انداز۔ جی ہاں، ہم جن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کے نام لیوا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بچوں کے متعلق کیا ہے، اور ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، یہ غور کرنا ہے، اور اپنی خامی، اپنی مسٹیکس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ بڑوں کی طرح بچوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے خوب حصہ پایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بے حد شفقت فرماتے، انہیں اپنے پاس بلاتے۔ ماشاءاللہ میرے پاس بھی بچے موجود ہیں، بچہ موجود ہے ماشاءاللہ، محمد حنظلہ اتاری۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو اپنے پاس بلاتے، ان کے سروں پر دست شفقت، دست رحمت پھیرتے، اور انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کی والدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے، شفقت کا ہاتھ پھیرتے نا بچوں کے سر پر اس طریقے سے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے انہیں دعائے برکت سے نوازا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ انداز، کہ کوئی بچہ آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا تو آپ کیا کرتے؟ دست شفقت پھیرتے اور دعائے برکت سے نوازتے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں، بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارے ٹاپک کا نام ہی ہے باتیں میرے حضور کی، اور آج کا ٹاپک ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت، اور ہم یعنی ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ایک طرف، اور ایک طرف ہمارا انداز ہے۔ آقا کی بارگاہ میں کوئی بچہ پیش کیا جاتا تو آپ اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے، اس کے لیے دعا کرتے، اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ بچے ان کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی کوئی بچہ سامنے آتا ہے یہ آنکھیں بڑی کر کر کے دیکھتے ہیں، گویا بچوں کو ڈراتے۔ اچھے خاصے بچے کھیل رہے ہوتے، لیکن ان ماں بدولت کو دیکھ کر بچے گھبرا جاتے، سہم جاتے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نہیں ہے۔ اس ماہ میلاد میں، اس ماہ ربیع الاول میں جو ہم جشن ولادت منا رہے، کچھ اپنی عادتوں پر غور کرنا ہے۔ ان عادتوں میں اگر یہ عادت ہے کہ بلا وجہ بچوں کو ڈرانا، بلا وجہ بچوں پر جو ہے وہ ایسا انداز کہ جس سے کھیلتے ہوئے بچے ڈر جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی کلام پڑھیں ماشاءاللہ۔ آئیے مزید پڑھتے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا ہی پیارا کلام، مشہور زمانہ کلام، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں آپ بھی شامل ہو جائیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ ہے چار سوئے شہرا میلاد مصطفیٰ گئے، چار سوئے شہرا میلاد مصطفیٰ گئے، چار سوئے شہرا میلاد مصطفیٰ گئے، 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 نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے گئے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے گئے، جھلک سے جن کی فلک گئے روشن، جھلک سے جن
فلک ہے روشن وہ شمس تشریف فلا رہے گے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے 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 زمانہ پلٹا حیرت بھی بدلی فلک پہ چھائی ہوئی گئے بدلی تمام جنگل بھرے گئے جل تھل ہرے چمن لیلا رہے گئے شب ولادت میں سب مسلمان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان نو مال قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان نو مال قربان بولا گب جیسے سخت کافر بولا گب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پار گئے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے 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 حبیب حق گئے خدا کی نعمت بے نعمتی ربک فحدث خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے گئے زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے گئے تو نعمتیں جن کی کھا رہے گئے انہی کے ہم گیت گا رہے گئے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے 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 پھنسا گئے پگرے علم میں بیڑا پائے خدا نا خدا سہارا اکیلا سالک اکیلا سالک اکیلا سالک ہے سب مخالف ہموں میں دنیا ستا رہے گئے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے چار سوئے شورا میلاد مصطفیٰ گئے 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 ہے چار سوئے شہرا میلاد مصطفیٰ ہے الحمدللہ عز و جل. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے پروگرام FGN چینل پر براہ راست جی ہاں باتیں میرے حضور کی. ناظرین اکرام چونکہ اس پروگرام میں روزانہ ایک ٹاپک پر گفتگو ہوگی. آج کا ٹاپک ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت
اور ہمارا انداز۔ جی ہاں، چونکہ میلاد مصطفیٰ پر کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس مرتبہ اس پر عمل کرتے ہوئے گویا اس کا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جشن ولادت کے موقع پر پیش کرنے کی نیت کرنا ہے کہ آقا میں یہ تحفہ آپ کی اس سیرت کے پہلو پر عمل کرنے کی نیت کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ باتیں آپ نے کلام سے پہلے سماعت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ انداز کیا تھا۔ مزید کچھ سنیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، ان کا دل لبھایا کرتے تھے، ان کو خوش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی۔ کیا تھی؟ چڑیا۔ وہ چڑیا مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا ابو عمیر کو کیا ہوا؟ عرض کی گئی کہ آقا ان کی چڑیا مر گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مزاحاً، ان کی دل جوئی کی نیت سے، خوش طبعی کی نیت سے ان سے یہ فرمانا شروع کیا، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی اس طرح دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چونکہ ہمارے گھروں میں عموماً بچے ہوتے، پڑوس میں بچے ہوتے، تو بلا وجہ بچوں کو ڈانٹنے جھاڑنے کے بجائے ہم بچوں پر شفقت کا انداز اپنائیں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہے۔ ایک اور انداز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے متعلق سماعت کیجیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو بچوں کو سواری پر سوار فرما لیتے۔ اس انداز میں بھی جو ہے بچوں کی دل جوئی والی بات ہے کہ ان کو جب سفر سے واپس آ رہے، گھر کے قریب پہنچ رہے، مدینے کے قریب پہنچ رہے، تو جو ہے بچوں کو اپنی سواری پر سوار فرما لیتے۔ اسی طرح جب کوئی بچے کی ولادت ہوتی تو اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے دعائیں برکت سے نوازتے اور خود اس کی تحنیک فرماتے، یعنی جو ہے اسے گھٹی دیتے، جو انداز ہوتا ہے بچوں کو گھٹی دینے کا، تحنیک فرمانے کا، تو وہ فرماتے۔ اسی طرح جب کبھی نماز با جماعت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے۔ اللہ اکبر، کتنی شفقت مصطفیٰ ہے بچوں پر۔ جی ہاں، بچوں کے لیے کیسا انداز، ان کے سر پر دست شفقت پھیرنا، ان کے ساتھ مزاحاً جو ہے گفتگو کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کو سواری پر بٹھانا، جو ہے ان کے لیے دعائیں برکت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے نماز با جماعت میں جو ہے جماعت کی نماز کو مختصر کر دینا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند انداز ہم نے سماعت کیے بچوں پر شفقت کے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے پیار کرنے کا انداز یہ اپناتے کہ بچوں کو جو ہے بوسہ دیا کرتے، چوما کرتے تھے۔ کسی نے جو ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بچوں کو چوم رہے، حالانکہ میں تو بچوں کو نہیں چومتا۔ اللہ اکبر، یعنی میں بچوں کو اس طریقے سے چومتا نہیں ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو اس میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، یعنی غور کیجئے، بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کو چومنا، تو یہ سب تعلیمات امت ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہمارے یہاں بچے ہو تو ہم اس طرح شفقت بھرا انداز اپنائیں۔ بے شک ان کی تعلیم و جو ہے تربیت کرنا، ان کو اچھی باتیں سکھانا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے لیے یہ انداز نہ ہو کہ ان کو جھاڑا جائے، ان کو بلا وجہ ڈانٹا جائے، بلا وجہ مارا جائے، بلکہ بعض لوگ بچوں کو شدید مارتے ہیں۔ تو یہ انداز اسلامی تعلیمات کا نہیں،
یہ انداز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پیارے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر بے انتہا محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے. تو FGN چینل کے ویورز، ان باتوں سے مجھے اور آپ کو یہی سیکھنے مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ، جی ہاں، چاہے وہ ہمارے، چونکہ یہ پروگرام ظاہر ہے والدین ہی دیکھ رہے ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بھائی بہن بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح ہمارے پاس پڑوس میں بھی بچے ہوتے. تو لہٰذا جہاں کم عمر بچے نظر آئے ہمیں شفقت والا انداز اپنانا چاہیے، اور اس جشن ولادت میں یہ نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس روشن پہلو پر عمل کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ شفقت والا انداز اپنائیں گے، بچوں کے ساتھ محبت بھرا انداز اپنائیں گے، تاکہ یہ تعلیم مصطفیٰ بھی عام ہو کہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس سال ہم اپنی عادتوں میں تبدیلی لا کر اپنے، یوں کہیے کہ جو غلط عادتیں ہیں ان عادتوں کو دور کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات والی جو اچھی عادتیں ہیں، یعنی میرے لیے میں یہ غور کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، سیرت میں کیا رہنمائی کی گئی ہے، تو وہ میں اپنے لیے حاصل کروں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مناؤں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت اس انداز سے منائیں. FGN چینل کے ویورز، الحمدللہ یہ پروگرام آج سے 11 ربیع الاول تک روزانہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا انشاءاللہ الکریم، روزانہ ایک نئے ٹاپک پر. جی ہاں، جس طرح آج آپ نے بچوں کے متعلق سنا، انشاءاللہ کل کا نیا ٹاپک ہوگا. کیا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ الکریم کل ہی آپ سماعت کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے کی آمد کا صدقہ رب کریم ہمیں بری عادتوں سے چھٹکارا عطا فرما. اے رب کریم اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دے. آنے والی زندگی میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو ہم نے سنا کہ بچوں کے ساتھ شفقت والا انداز تھا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر میں اپنے پڑوس کے بچوں پر بھی شفقت و مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مریض ہیں، FGN چینل دیکھنے والے، دیگر عالم اسلام میں جو بھی بیمار ہے، یا اللہ پاک سب کو مکمل شفا، صحت، تندرستی، عافیت والی، بغیر مخلوق کی محتاجی والی لمبی عمر عطا فرما. سب کی جائز حاجتوں پر مولا کریم رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى. مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى.